اللہ کو پہچاننا سیکھو، اللہ کو جانو، اللہ کیا چیز ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ چھین کر بھی آزما سکتا ہے۔ تو یہ کہ ظاہر کرنا ہے کہ جب تک ہمارے پاس اس کی رحمتیں اور نعمتیں برقرار ہے تب تک یہ ہم اس کا شکر کریں اور اس کی عبادت کرنے جائیں، نہیں تو پھر وہ تو دینے پر بھی قادر ہے اور لینے پر بھی تو بہت بڑا قادر ہے۔ تو یہاں ہے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں، اور آج کل کی جو چھوٹی جنریشن ہے یہ سوچتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ساتھ میں کیسے نماز پڑھیں گے، ہم سے گناہ ہوتے جائیں گے، نہیں گناہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ ہے کہ زیادہ تر کہ آپ نماز آپ اللہ کی طرف جانے تو اللہ کی طرف جا کے تو دیکھو کہ اللہ تمہیں کون سی بلندی تک پہنچنا چاہتا ہے رب العزت۔ تو ہے کہ آپ گناہوں کے بارے میں بالکل مت سوچو، تم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ تو ہر کسی سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ ظاہر کرنا آپ جب تک آپ کب تک بھاگو گے، کب تک گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور مت رہو، بلکہ گناہوں کی وجہ سے جو تم سے گناہ ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کا پردہ فاش کرنے کے لیے تم اللہ کے پاس جاؤ، نہ کہ تم گناہوں سے جو تمہارے تم سے گناہ ہوئے ہیں ان کی وجہ سے تم اللہ سے دور مت جاؤ۔ ظاہر تو نہیں کہ تم نے جو گناہ کیا ہے، اس کا صفحہ ہے، اس کی معافی کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے تم اللہ کے پاس جاؤ۔ تم ایک قدم اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تم دوڑ کے جاؤ گے، اللہ چل کر آئے گا۔ انسان چل کے جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ انسان ایک قدم چلتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کے لیے 2 قدم آگے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ چاہے اتنے گناہ کرے کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو اس کے، اور وہ اتنے گناہ کرے کہ دھرتی و آسمان بھی گناہوں سے بھر جائے، لیکن وہ ایک بار آ کر جس بھی حالت میں ایک بار آ کر میرے آگے یہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ یہ بات بہت اچھے سے دھیان رکھنا کہ اللہ رب العزت ایک وعدے میں کبھی بھی توڑ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتا، اور ایک دوسرا امانت کی خیانت نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہے کہ جو میرے بھائی جو میرے بارے میں ابھی جو میں بتا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، وہ بھائی اگر نماز پڑھنے جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو بھی توفیق ملے نماز پڑھنے کی، تو نماز پڑھنے جاؤ، جب بھی نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کی جسٹ بعد اتنا ضرور کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ اتنا کہنے کے بعد تم دعا میں کہنا کہ یا اللہ یہ امانت میں تجھے دے کر جاتا ہوں، اے اللہ رب العزت اس امانت کو تو موت کے وقت میری زبان پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرے زبان پہ نصیب فرمانا، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے وعدوں پر، کبھی بھی اللہ رب العزت کبھی بھی اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، وہ ضرور تمہیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے میری کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر رہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی برقرار رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ تک۔ اور جب تک ہے کہ ہم صحیح سلامت ہیں، اور جو اپن اس عمر میں جو اپن جوانی کے اندر جو سجدے کریں گے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اتنی اہمیت بڑھاپے میں نہیں ہوگی جتنی بھی جو جوانی میں سجدے کریں اس کی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اذان بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، سب کو امن ثم آمین، الحمدللہ۔ بند کر دو۔